تھوڑا سا میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کی طرف لے چل رہا ہوں. 40 ورش گزر گئے مکیوں کے بیچ میں رہتے رہتے. فاران کی چوٹی پہ مصطفیٰ کھڑے اعلان نبوت فرمانے. سامنے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے آتنکوادی کھڑے. نبی نے فرمایا اے لوگوں بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا وچار ہے؟ سب نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے بہت اچھے وچار ہیں. سرکار نے فرمایا کیا میں مجھ سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ کہ کبھی نہیں. کیا میں کوئی جھوٹی بات بتاؤں گا؟ کہ کیسی بات کرتے ہو، جب آج تک نہیں جھوٹ بولا تو اب کیا بولو گے؟ کتنا یقین تھا نبی کو کہ میں جو کہوں گا میری قوم مان لے گی. توجہ. سرکار نے پھر بھی آزمانے کے لیے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ جہاں میں کھڑا ہوں میرے پیچھے ایک آکرمن کاری فوج مکے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے، اگر میں کہوں اٹیک کرنے آ رہی مان جاؤ گے؟ یقین جانو بنگال والوں سارے کافروں نے کہا آپ بولو گے تو ہم مان جائیں گے. سبحان اللہ. سورج پشچم سے نکل سکتا ہے لیکن آمینہ کا لال جھوٹ نہیں بول سکتا. سبحان اللہ. کتنی سنتشٹی رہی ہوگی، کتنا سیٹسفیکشن کہ واٹ ایور آئی وڈ سے دے ول نیور ایور ڈینائی. میں جو کہوں اس کا انکار نہیں کریں گے. موقع تھا، دستور تھا، ماحول تھا. میرے سچے نبی نے اپنے خدا کا سچا پیغام دے دیا اور کہا اے لوگوں، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، جب تم اتنا سچا سمجھتے ہو، ستیہوادی سمجھتے ہو تو ایک سچی بات سنو. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہہ دو اللہ کے سوا کوئی پوجا کے جوگے نہیں، کوئی لائق نہیں، کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب نے انکار کر دیا. And they started to deny. کہنے لگے اب تک تو تم نے جھوٹ نہیں بولا مگر معاذ اللہ اب جھوٹ بول رہے ہو. ہم نہیں مانتے، ہم لات و منات عزا اور حبل کی پوجا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا دھرمانترن نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے باپ دادا کا دھرم نہیں چھوڑیں گے. سب نے نبی کا دل توڑنا شروع کر دیا. حضور نے قرآن کی آیتیں سنائی تو کہا یہ تو کسی کبھی کی کبیتا لگتی ہے. حضور نے جب چمتکار دکھایا، معجزہ دکھایا تو کہا یہ تو جادو ہے. میرے آقا نے جب بھوشیہ کی باتیں بتانا شروع کی تو کہا یہ تو کسی کاہن کی کہانت ہے، جوتش ودیا ہے. جس کے منہ میں جو آیا بکنے لگا. کسی نے سرکار کو مجنون کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے کاہن کہا. میرے نبی نے اصرار بڑھایا، کافروں نے انکار بڑھایا. نبی نے اصرار کیا، کافروں نے انکار کیا. اسی اصرار اور انکار کے بیچ میں اللہ رب العزت نے بلبل سدرہ جناب جبریل کو روانہ کیا. جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا محبوب روئے مت. اللہ نے فیصلہ سنا دیا، روئے مت. اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے. کیا؟ انکا، توجہ چاہوں گا، انکا لا تسمع الموتا. اے محبوب یہ مردے ہیں، مردے آپ کی نہیں سنیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ نبی رائے حضور محدث اعظم ہند. آپ ذرا خیال کریں، چلتے پھرتے ابو جہل کو، یہ سب بند کرو بھائی، چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا. کرسی پہ بیٹھ کے مٹن بریانی کھا رہا ہے عتبہ اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. توجہ چاہوں گا، اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے تو آج کا جلسہ تر ہو جائے. مارکیٹ میں اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے شیبہ جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کا جانا نہ دیکھو یہ مردہ ہے. ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا، ابو لہب کو قرآن نے مردہ کہا. اور ادھر احد کی پہاڑی گواہ ہے. نبی کے سگے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر سینے میں چبھ چکا، دانتوں سے کلیجہ چبایا جا چکا، جسم سے روح نکل چکی. سب نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے.
برگو سمر نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے، شمس و قمر نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے، خشک و تر نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی مردہ کہتا، توجہ، قرآن نے ڈانٹ کے کہا شٹ اپ، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں کہ مارکیٹ میں گھومنے والے کو قرآن نے مردہ کہا، زمین پہ احد کے رڑ میں خاک اور خون کے بیچ میں لیٹنے والے کو قرآن نے زندہ کہا، تخت پہ بیٹھا یزید چکن مٹن کھا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ، اور کربلا کے رڑ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید لیٹا، قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے۔ ہم سمجھتے تھے جس کی روح نکل جائے وہ مردہ، جس کی نہ نکلے وہ زندہ، ابو جہل کی نہیں نکلی مگر مردہ، حسین کی نکل گئی مگر زندہ، تو آخر زندگی موت کا معاملہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو آواز آئی کہا سن، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، سن، زندگی موت کا تعلق حضرت ملک الموت کے آنے جانے سے نہیں ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی کی غداری کا نام موت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، تاج العلماء